الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر الرحمة شهر مبارك شهر مؤاساة شهر صبر الصبر ثوابه بالجنة جعل الله صيامه فريضة وقيامه ليلة مسنونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ نماز والا درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، شعبان المعظم کا مہینہ بہت تیزی سے اختتام کی طرف جا رہا ہے. چند ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، عظیم مہینہ، مواسات والا مہینہ، صبر والا مہینہ، عبادت و ریاضت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری دنوں میں رمضان المبارک کے متعلق ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اس خطبے کی روشنی میں آج کے مختصر سے خطبہ میں چند گزارشات عرض کروں گا. محترم سامعین،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین رمضان المبارک کی تیاری رجب المرجب سے شروع فرما دیا کرتے تھے کہ رجب المرجب میں تلاوت قرآن کا، ذکر و اذکار کا، تسبیحات کا، نفلی عبادات کا اہتمام فرماتے تھے، اور پھر شعبان المعظم کے مہینے میں تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تسبیحات، درود پاک، نوافل کے ساتھ ساتھ روزوں کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہلے 15 دن شعبان کے روزوں کا اہتمام فرماتے۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو مالدار صحابہ کرام تھے، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی نکالتے، صدقہ و خیرات کا بھی اہتمام کرتے۔ کاروباری حضرات، تاجر حضرات، بیوپاری حضرات اپنا قرض ادا کرتے اور اپنا حق وصول کرتے۔ حکام بالا قیدیوں کو طلب فرماتے، اگر حد جاری کرنی ہوتی تو سزا، اور اگر بے گناہی کا ثبوت تو پھر انہیں معاف کر کے باعزت بری کر دیا جاتا تھا۔ یہ معاملات تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے۔ یہ سب اس لیے تھا تاکہ رمضان المبارک کا شیان شان استقبال بھی ہو سکے اور اہتمام بھی ہو سکے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے، ہمارے کسی خاص اور عزیز ترین مہمان نے آنا ہو تو ہم اس مہمان کی آمد سے پہلے چند کام ضرور کرتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ مہمان کے حوالے سے جو چیزیں باہر سے خریدنی ہیں ان چیزوں کی خریداری کر لیتے ہیں، تاکہ جب مہمان آ جائے تو پھر یہ والا معاملہ پیش نہ آئے۔ اور دوسرا کام، گھر کی صفائی ستھرائی کا خصوصیت سے اہتمام کرتے ہیں تاکہ مہمان خوش ہو جائے، صاف ستھری جگہ ملے۔ اور تیسرا کام، اپنے آپ کو ہر کام سے فارغ کر کے مہمان کو پورا وقت دیتے ہیں، کیونکہ مہمان کو پورا وقت دینا اس کا اکرام ہے، اس کا احترام ہے، اس کی خاطر تواضع ہے، خدمت داری ہے۔ یہ 3 کام ہم لازمی کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ مہمان مہینہ اس کی آمد ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ تینوں کام خصوصیت سے کرتے تھے کہ مہمان مہینہ آ رہا ہے، اس مہمان مہینے کے استقبال اور احترام میں اپنے آپ کو حقوق العباد سے فارغ کر لیتے تھے۔ ان تینوں کو میں نے ایک چیز میں سمیٹ دیا، حقوق العباد سے فارغ کر لیتے تھے اپنے آپ کو، اور رمضان میں صرف حقوق اللہ کی ادائیگی پر پورا اہتمام، پورا زور، پوری کوشش فرماتے تھے۔ رمضان سے پہلے حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام اور رمضان میں حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول تھا۔ صرف صحابہ کرام نہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مفسرین، محدثین، محققین، اولیاء اللہ کا، علماء امت کا ہمیشہ سے یہ معمول رہا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، جب رمضان شروع ہوگا تو پھر سارے معاملات ہمیں اس وقت یاد آ جاتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے وہ حضرات جو زکوٰۃ کا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، وہ رمضان کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بارہا تجربہ ہے۔ آپ حضرات نے بھی دیکھا کہ جو حضرات رمضان میں زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں تو وہ پھر پورا مہینہ اسی کام میں لگا دیتے ہیں، بھی زکوٰۃ کی
ادائیگی ہے اور راشن وغیرہ بنانا ہے اور مستحقین تک پہنچانا ہے، تو وہ پھر حقوق اللہ کی طرف توجہ نہیں کر سکتے. ان کا پورا دھیان حقوق العباد، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، راشن اس طرف لگا رہتا ہے. اور پھر جن حضرات نے زکوٰۃ لینی ہوتی ہے، مستحقین زکوٰۃ، ان کا بھی پورا مہینہ اسی چکر میں گزرتا ہے. وہ بھی پورا مہینہ یہی سوچتے ہیں کہ فلاں صاحب سے مل لوں، فلاں صاحب سے مل لوں، اور رمضان کے مہینے میں جی فلاں سے ملے، روزہ بھی کیا، نمازیں بھی کی. لیکن صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ رمضان سے پہلے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کی ادائیگی، تاکہ مستحقین بھی رمضان سے پہلے اپنے لیے راشن وغیرہ کا انتظام اہتمام کر لیں. رمضان میں صحابہ بھی حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے، اور پھر جو غرباء تھے، مستحقین زکوٰۃ تھے، ان کو بھی پریشانی نہیں ہوتی تھی، وہ بھی پورا مہینہ حقوق اللہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے. تو ہمارے لیے بھی یہی رہنمائی جو ایسے حضرات ہیں وہ رمضان سے پہلے مستحقین تک راشن پہنچائیں، تاکہ خود بھی حقوق اللہ یعنی روزوں کا اہتمام کریں، عبادات کا اہتمام کریں، اور مستحقین زکوٰۃ بھی روزوں کا، نماز کا، عبادات کا اہتمام کریں. یہ تو ابتدائی اور ضروری تمہیدی بات تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. قد اظلکم شہر عظیم، عظمت والا مہینہ تم پر آنے والا ہے، سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ کرنے والا ہے. چار چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق قرآن میں بار بار عظیم کا لفظ استعمال ہوا، اور ایک چیز کے متعلق حدیث میں عظیم کا لفظ استعمال ہوا. عظمت کا لفظ، عظیم کا لفظ، سب سے پہلے اللہ نے اپنی ذات کے لیے عظیم کا لفظ، عظمت کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اللہ سب سے بڑی ذات ہے. تو قرآن پاک کی سب سے فضیلت والی جو آیت مبارکہ ہے، جو ہمارے ہاں آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اس کا سب سے آخری لفظ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی اللہ سب سے بلند ہے اور عظمت والا ہے. سب سے بڑی اور عظیم ذات صرف ایک اللہ کی. عظیم کا لفظ اللہ نے سب سے پہلے اپنے لیے استعمال فرمایا، اور دوسری جگہ جو اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ، اس کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ اس کائنات میں شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ایک طرف اللہ نے اپنے لیے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ اللہ بلند و برتر ہے، عظمت والا ہے، اور دوسری طرف فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، جس طرح اللہ سب سے بڑا ہے اس طرح اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ بھی شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. تو ہم جس طرح اللہ کی عبادت اور ریاضت کا اہتمام کریں، وہاں اس سے زیادہ اس چیز کا ہم خاص خیال رکھیں کہ کہیں شرک میں تو مبتلا نہیں. اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، قرآن کو قرآن عظیم کے یہ ایک عظمت والی کتاب ہے، تمام کتابوں میں سے سب سے بڑی کتاب ہے، تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اور چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے میرے پیغمبر آپ اس کائنات میں سب سے اخلاق کے سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو عظیم کا لفظ اللہ نے چار چیزیں اپنی ذات کے لیے، سب سے بڑے گناہ شرک کے لیے، قرآن پاک کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے لیے. لیکن حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کا لفظ رمضان کے لیے استعمال فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس
اے لوگوں قد اذلکم شہر عظیم کہ تم پر ایک عظیم عظمت والا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں اس کا مفہوم یہ ہے اللہ نے ساری کی ساری امتوں پر روزے فرض کیے تھے، لیکن اس امت کا خاصہ یہ ہے اللہ نے رمضان کا عظیم مہینہ صرف اس امت کو عطا فرمایا۔ روزے تو دیے لیکن رمضان کا مہینہ اللہ نے کسی امت کو نہیں دیا، وہ صرف اس امت کے لیے خاص ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ عظمت والا مہینہ تم پر سایہ فکن ہونے والا ہے۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا شہر العظیم کے بعد فرمایا الشہر الرحمہ، 11 مہینے انسان خدا کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، یہ مہینہ ایسی رحمت والا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ، اس مہینے میں خدا کی رحمت گناہگار بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ مہینہ سراپا رحمت ہے، ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر دن، ہر رات یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اور خاص طور پر فرمایا وہ شہر الاول رحمہ، اس کا پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے گناہگاروں کے لیے۔ جب وہ پہلے 10 دن روزے رکھ لیتے ہیں اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، جب دوسرے 10 دن روزوں کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کی بخشش مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، جب تیسرا عشرہ روزوں کا اہتمام کرتے ہیں وآخرہ عتق من النار، اللہ فرما رہا ہے میں تمام روزے داروں کو جہنم سے آزادی نصیب کروں۔ الشہر الرحمہ، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور پھر فرمایا اس سے آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم الشہر المبارکہ، یہ برکتوں والا مہینہ، ہر لمحہ برکت والا، ہر دن، ہر رات برکت والی ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ ہمارے مال میں برکتیں ہیں، ہمارے رزق میں برکتیں ہیں، ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غریب پورا سال جنہیں اچھا کھانے کو نہیں ملتا، اچھا فروٹ نہیں ملتا، اس مہینے میں اس کے گھر تک بھی اللہ پاک کسی نہ کسی بہانے اچھے سے اچھا کھانا پہنچاتے ہیں، اچھے سے اچھا فروٹ پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ شہر مبارکہ، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کی خیر و برکات امیر تو امیر غریب بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر المواسات، یہ غم خاری کا مہینہ ہے، غموں کو ختم کرنے والا مہینہ، خوشیاں بانٹنے والا مہینہ ہے۔ شہر المواسات، یہ غم کا مہینہ نہیں، تو اس مہینے میں خوشیاں بانٹیں، غم اپنے دل و دماغ سے بھی نکالیں اور کسی کو غم دے بھی نہ۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آ رہی ہے، غم مل رہا ہے، تو پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا الشہر صبر، یہ صبر والا مہینہ ہے، الصبر ثوابہ بالجنہ، اور فرمایا صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو خوشیاں بانٹیں، خود بھی خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں، کسی کو تکلیف غم نہ دیں۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں رمضان کے روزے فرض کیے، وقیامہ لیلۃ مسنونہ، اور رات کا قیام مسنون قرار دیا ہے۔ رمضان کے روزے فرض اور نماز تراویح مسنون یعنی سنت مؤکدہ۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ تو ہر شخص بآسانی سمجھتا ہے اور اس کا اہتمام بھی کرتا ہے۔ وہ بدبخت ہے جو اس مہینے میں بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک حدیث کا آسان سا مفہوم یہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک رمضان کا روزہ بھی چھوڑا کسی بھی وجہ سے، فرمایا وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کے اجر و ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بغیر عذر نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی ایسا شرعی عذر ہے، ایسے ڈاکٹروں نے کوئی معاملہ رکھا ہے کہ جو خود دین کو سمجھتے بھی ہیں، ہر ڈاکٹر نہیں جو خود روزہ نہیں رکھتا تمہیں کیا کہے گا بھی روزہ رکھو،
وہ ڈاکٹر جو دین کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ دیندار بھی ہے، اب اس سے مشورہ کریں کہ یہ مجھے بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں مجھے بتائیں میرے لیے کیا حکم ہے، کیا رہنمائی ہے۔ جو صرف دنیا دار ہے اس سے مت پوچھیں، وہ میرے خیال میں خود اس کا کیا حالات ہوں گے تو وہ آپ کی کیا رہنمائی کرے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں، یہ تو ہر بندہ آسانی سے سمجھتا ہے اور اہتمام کرتا بھی ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا، وَقِيَامُهُ لَيْلَةٌ مَسْنُونَةٌ، رمضان میں رات کا قیام مسنون ہے، سنت مؤکدہ ہے رات کا قیام۔ ہم رات کے قیام سے ڈرتے ہیں، روزے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے تو ان سے کوئی گلہ شکوہ بھی نہیں ہے، جب انہوں نے فرض کو اہمیت نہیں دی تو وہ سنت کو کیا اہمیت دیں گے، ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ لیکن جو نمازی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں ان سے گلہ شکوہ ہے کہ پہلے دن تعداد کچھ اور ہے، دوسرے دن اور ہے، تیسرے دن اور ہے، چوتھے دن پھر وہی 20 تراویح تو 20 لوگ بھی بمشکل، ان سے گلہ شکوہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہی اہمیت تھی، صرف ایک دن اس کا اہتمام کرنا تھا، دوسرے دن سے ہی سستی غفلت اور تیسرے دن اور لاپرواہی، چوتھے دن تو پھر قصہ ختم ہے۔ تو کیا سمجھتے ہو ایسے روزے اللہ کے ہاں قبول و مقبول ہو؟ وہ روزے جو ہمیں رات کو 1 گھنٹہ سوا گھنٹے کے لیے کھڑا نہیں کر سکتے اللہ کے آگے، تو تم کیا سمجھو گے وہ روزے آج تک پہنچے گے؟ وہ تو مسجد سے باہر نہیں نکلے، آج تک کہاں پہنچے؟ اور پھر افسوس ان نمازیوں پر زیادہ ہے کہ ایک نمازی سمجھتا تو ہے کہ جی 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہیں، لیکن چلو بتقاضۂ بشریت سستی غفلت لاپرواہی ہو جاتی ہے، لیکن افسوس اس پر پہلے دن تو 20 پڑھ لی، اب رات کو گیا تو مولوی صاحب کو کھول لیا موبائل کو، اب یہی ہمارا مولوی بھی ہے، قرآن بھی ہے، دین بھی ہے، اسلام بھی ہے، سب کچھ یہی ہے۔ آپ نے جیسے ہی موبائل کھولا تو میرا غلط، پہلا روزہ تو برباد ہو گیا نا۔ اب اس پہ بیٹھ کے مولوی سنتے ہیں کہ یار تراویح کے متعلق ذرا سنو تو صحیح، لوگ کہتے کیا ہیں، علماء کہتے کیا ہیں، اور مولوی بھی ایک جیلم سے ڈھونڈے گا، ایک فیصل آباد سے ڈھونڈے گا، ایک کہاں سے ڈھونڈے گا، اور پھر انہوں نے جو بتانا ہے تو پھر بس پھر دین اسلام تو گیا۔ بھی ہم کس لیے بیٹھے، جو 8-10 سال ہم نے مدرسوں میں لگائے، بلکہ وہ تو صرف وہاں پہ تھے، میرا بچپن لڑکپن جوانی اسی مدرسے میں گزرا، انہی اساتذہ کی خدمت میں گزرا، پڑھا سیکھا، انہوں نے یہاں بٹھایا، ایسے ہی بٹھا دیا۔ میرا غلط تو آپ نے اس وقت کر لیا جب موبائل کو کھولا، اور پھر ہوا کیا، اگلے دن 20 سے 12 پہ آئے، اگلے دن پھر موبائل دیکھا 8 پہ آ گئے، پھر چوتھے دن شاید وہ 8 بھی نصیب نہ ہو۔ یہ صورتحال ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے، 20 رکعت نماز تراویح، صرف 1 مہینہ مطالبہ ہے۔ ہاں 1 مہینے کے بعد آپ ضرور 8 پڑھو، تہجد کوئی بھی نہیں روکتا۔ 1 مہینہ 20 رکعت نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کروائی، اس کے بعد نہیں کروائی۔ اب جو حضرات 20 سے کم پڑھتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن جماعت کروائی، تم پورا مہینہ کیوں کرواتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی صحابہ نے جو ہے وہ جماعت کروائی۔ ان سے پوچھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن میں تو قرآن مکمل نہیں ہوا تھا، آپ پورا مہینہ قرآن ترتیب سے پڑھتے ہو، کیوں، کہاں سے ثابت ہے؟ وہ جی صحابہ نے۔ جب 20 رکعت کی باری آتی ہے تو وہ صحابہ سے کیوں نہیں لیتے؟ پورے مہینہ بعد جماعت ہوئے تو صحابہ سے لے لیا، پورا قرآن کا اہتمام وہ بھی صحابہ سے لے لیا، بھئی 20 رکعت بھی صحابہ سے لے لو، اس میں کیا تکلیف ہے؟ اور آج تک تاریخ گواہ ہے، 1500 سال ہونے والے ہیں، مسجد نبوی ہو، مسجد حرام ہو، آج تک 8 رکعت تراویح وہاں ادا نہیں کی گئی، 8 سے زیادہ۔ ہاں کورونا میں کوئی 10 تک پہنچی،
ورنہ 20 رکعت نماز تراویح سنت موقدہ ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اور یہ ہمیشہ سے معمول ہے۔ کیوں؟ وہ صحابہ سے لیتے ہیں، تراویح بھی صحابہ سے، 20 رکعت بھی صحابہ سے، باجماعت بھی صحابہ سے، پورا مہینہ بھی صحابہ سے، قرآن مکمل کرنا بھی صحابہ سے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہو صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لو، مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اگر کوئی شخص صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ 3 دن تک رہے، بس ہمیں اس سے کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ اور جو صحابہ کرام کی زندگی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ پھر 20 پڑھے، اور روزانہ کی بنیاد پر پڑھے، با جماعت پڑھے، اور پورا قرآن سننے کا اہتمام کرے۔ اور آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو مہمان مہینہ ہے، تو اس کا استقبال بھی آپ اسی انداز میں کریں۔ ہمارے ناتھ خواہ مہمان بھی تشریف فرمائیں، ان کو بھی وقت دینا ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں، رمضان کے حوالے سے ہم پہلے اپنے بڑوں کو دیکھتے تھے کہ جب حج کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہ رشتہ دار، کنبہ، قبیلہ، برادری، دوست احباب سب سے ملتے تھے اور ان سے معافی کی درخواست کرتے تھے۔ یار میں حج پہ جا رہا ہوں تو غلطی کوتاہی ہو تو ذرا معاف کر دینا، لین دین ہوتا اس کو ٹھیک کر لیتے، قرض ادا کرنا ہوتا، کسی سے حق لینا، سارے معاملات کریے، حج پہ جا رہے۔ اور اسی طرح جب رمضان شروع ہونے لگتا تھا تب بھی یہی عمل کیا کرتے تھے۔ اپنے بڑوں کو آپ اگر تھوڑی سی میموری اپنی ذرا گھمائیں تو آپ کو یاد ہوگا ہمارے بڑے یہی کیا کرتے تھے کہ جب رمضان شروع ہونے لگتا تھا دوست احباب، کنبہ، قبیلہ، برادری ان سے ملتے تھے، معافی کی درخواست کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اگر مجھ سے کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے معاف کر دو، درگزر کر دو، کوئی لین دین ہے تو اس کو کلیئر کر دو، اس کا اہتمام۔ اور دوسرا، ساری خریداری کا اہتمام رمضان سے پہلے کر لیں۔ کوئی کپڑے خرید رہے ہیں، کوئی راشن وغیرہ ہے، رمضان سے پہلے کر لیں۔ رمضان میں ضرور آپ نے بازاروں کی طرف رخ کرنا ہے، وہ دن بازاروں کی طرف رخ کرنے کے نہیں ہیں، وہ دن مسجدوں کی طرف رخ کرنے کے ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها، جس کے متعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ گھر میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ صفائی کا اہتمام ہوتا تھا رمضان سے پہلے۔ بعض لوگ تو کلی وغیرہ بھی کروا لیتے تھے، رنگ روغن جو بھی کروانا ہو روزوں سے پہلے، بھی رمضان آ رہا ہے، گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اب بتائیے بھی آپ گھر میں تھوڑی سی چہل پہل کریں گے تو بچوں کو معلوم ہوگا بھی ہوگا کیا ہے، ابا جان کو، دادا جان کو گھر میں صفائی ستھرائی، بیڈ وغیرہ کی سیٹنگ ہو رہی ہے، بیڈ شیٹ چینج ہو رہی ہے، رونا کیا ہے، ان کے دلوں میں اہمیت بیٹھے گی۔ آپ پرانی باتیں لائیں گے تو پھر دین کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے گی۔ تو ان چیزوں کا کوشش کریں گے، اہتمام کریں۔ اللہ پر توفیق عطا فرمائے۔ میں ملتمس ہوں ہمارے ناتھ خواہ